حامدا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مغز قرآن روح ایمان جان دین مغز قرآن جان ایمان حب دی مغز قرآن جان ایمان حب دی. یہ کیسے کھیل گا؟ روح ایمان مغز قرآن روح ایمان جان دی مغز قرآن جان ایمان روح ایمان مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. تمام حضرات بآواز بلند آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر درود شریف کہہ دے بھیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. معزز حاضرین، حمد و صلوات کے بعد اندر سے تو آہ نکل رہی ہے. میں آج ایک عظیم المرتبت علم کے بحر بے کنار جامع معقول و منقول حضرت العلام پیر قبلہ سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کہ عرس مقدس میں حاضر ہو رہا ہوں، اور یہ حاضری میرے نہایت محب و مخلص، میرے کرم فرما، میرے مہربان، میرے دعا گو، مجھے ہر مقام پر سہارا دینے والے حضور پیر حضور خواجہ پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے نور نظر لخت جگر صاحبزادہ سید محمد شعیب شاہ صاحب دامت فیوزہم و برکاتہم کا ارشاد مجھے لایا. انہوں نے حکم فرمایا کہ تو نے آنا ہے. میں نے کہا حضرت میں کافی دن کا بیمار ہوں. میں نے وہاں دونوں آنکھیں بھی بڑھوائی. پھر آپ یہاں وہاں کا وہاں برطانیہ میں ذرا گرمی نہیں ہے تو کوئی اتنی تکلیف نہیں تھی، آنکھوں میں تکلیف رہی. پھر میں بیمار ہو گیا. اب میں بیمار بھی مولانا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے علامہ سالوی صاحب کو، مولانا تنویر صاحب سالوی، انہوں نے حکم فرمایا کہ آپ نے آنا ہے کیونکہ حضرت کا حکم ہے.
انہوں نے برطانیہ سے فرمایا کہ بھئی الولی کو بلانا ہے. میں نے کہا اچھا جیسا ان کا حکم ہے، لیکن پھر انہوں نے رابطہ مجھ سے نہیں کیا. تو کل یا پرسوں میں بڑی ناراضگی سے ان کا فون کیا تو میں نے کہا اچھا اب یاد آیا ہے. لیکن جب حضرت نے فرمایا کہ آپ نے آنا ہے تو میری دیری نہیں خواہش تھی کہ میں حضرت کے در اقصد پر حاضر دوں. میرے دوستوں، میں کوئی نہ تو مقرر ہوں نہ عالم دین ہوں، یہ بس ایک ایسی ہی بات بن گئی ہے. اور علامہ سالوی صاحب تو ہمارے بحر بے کنار ہیں، نہایت مخلص، نہایت عاجز. جو عالم ہوتا ہے وہ عاجز ہی ہوتا ہے. حضرت شاہ صاحب قبلہ وہ عاجز سے میرا اعلان کرے، انہوں نے جو کرتے ہیں نہیں، یکتا فاضل ہے. تمام علوم میں علامہ سالوی صاحب یکتا ہے، لیکن میرے ساتھ پیار کرتے ہیں. اور حضرت شاہ صاحب قبلہ یہ تو وہاں بھی کرم فرماتے ہیں، یہاں بھی کرم فرما مجھے بلا لیا. آپ حضرات سوچتے ہوں گے پگڑ اس نے باندھا ہوا ہے، یہ کرے گا کیا؟ اس کا اعلان بھی، یہ اعلان تو یہ اپنی وجہ سے کرتے ہیں. کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ ہی، آدمی اپنے اوپر قیاس کرتا ہے ہر ایک کو. یہ اہل علم ہے تو مجھے بھی اہل علم سمجھتے ہیں. اب کیسے کیسے میرے سامنے اشاک بیٹھے ہوئے ہیں، چہرے دمک رہے ہیں، چمک رہے ہیں، او باشرہ لوگ ہیں، اور کیسے کیسے یعنی عشق سے چور لوگ میرے نبی پاک کے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں حیران ہوں ان کے سامنے کہوں تو کیا کہوں، لیکن تمہارے چہرے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے چہرے جو چمک رہے ہیں تو اس لیے چمک رہے ہیں کہ ایک ہستی یہاں کام کر رہی ہے جن کی ساری زندگی تعلیم و تعلم میں گزری ہے، جن کو اللہ نے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا. اور میرے نبی پاک کے وہ نور تھے، نور نظر تھے، میرے نبی پاک کی آل تھی. اور یہ پیور سید ہیں دوستو، یاد رکھو. یہ ایسے سیدوں میں سے نہیں ہے بھائی درمیان میں سے بن گئے یا کچھ ایسا. تو میں عرض کر رہا کہ تمہارے چہرے چمک رہے ہیں. کیوں چمک رہے ہیں؟ کہ یہاں ان چہروں کو چمکانے والا کوئی گزرا ہے، اور کوئی جو چہروں کو چمکانے والی ذات ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، جو وہ چمکانے والے ہیں انہوں نے ان کو چمکایا اور انہوں نے پھر تم کو چمکایا. یہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ بڑے آئینہ دار ہوتے ہیں. ان الوجوہ مراج النفوس تضاء بضیائها وتظلم بظلامها. ارے یہ چہرے دل کے آئینہ دار ہوتے ہیں. اگر دل، چہرے بھی اس وقت روشن ہوتے ہیں جب دل روشن ہو. ان الوجوہ مراج النفوس تضاء بضیائها وتظلم بظلامها. اگر دل روشن ہیں تو چہرے بھی روشن ہوں گے، اگر دل ہی سیاہ ہے تو پھر چہرے بھی سیاہ ہوتے ہیں. تو میرے نبی کے غلاموں، اصل بات یہ ہے کہ یہ نور ہی نور ہے. یہ حضور کی آل ہیں، حضور نے کیسا نور دیا ہمیں. تو یہ تو ان سیدوں میں سے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا کیسا کلام پڑھا ہے صاحبزادہ محمد امین شاہ صاحب قبلہ نے. سبحان اللہ. کہ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہمارے امام ہیں، ہم ان کا صدقہ کھاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی میں تکبر نہیں کیا، غرور نہیں کیا، فنا رہے ہیں. حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کیا ہے، اولیاء کے ادب میں اپنے آپ کو فنا کیا ہے. تو حضور وہ اپنے آپ کو کہا، وہاں غرور تو تھا ہی نہیں، وہاں تو عز و انکساری تھی. اس لیے میں نے حضرت صاحب کو کہا کہ شعر کو دوبارہ فرمایا شیدا میں تکبر ہے کہ تجھ سے شیدا، یہ تو تکبر ہو گیا. آج نہیں، انہوں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کوئی کیوں سنے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے. اسی میں تو کمال تھا، اسی میں تو ان کا کمال تھا کہ نبی پاک کے در کے اپنے آپ کو کتا کہتے تھے. تو اللہ پاک کے محبوب کی طرف سے وہ صلہ ملا کہ اے میرے احمد رضا، جا دنیا میں رضا ہی رضا ہو جائے گی. یہ وہ ان کا وہ عقیدہ تھا. اعلیٰ حضرت کے آج تو شیخین کریمین حضرت علی رضی اللہ، کیا شان ہے حضرت حیدر کرار کی، کیا شان ہے عثمان بن نور رضی اللہ عنہ کی، ان لوگوں کی کیا شان ہے. لیکن شیخین کریمین کو بعض ایسے سید بن کے نہیں جی ان کا مقام نہیں ہے، حیدر کرار کا مقام، ان کا تو مقام ہی مقام ہے. لیکن شیخین کا مقام اپنا مقام ہے. اس لیے سید وہ ہے جو صحابہ کرام کو
کی عقیدت ہو، یعنی جو مراتب میں فرق نہ لائے. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ جن کا آستانہ ہے، یہ ہستی جو ساری زندگی پڑھاتی رہی، ان کے سر اور آنکھیں صحابہ کے در پر جھکتی رہیں، اہل بیت کے در پر جھکتی رہیں. خود اہل بیت تھے اور کبھی فخر نہیں. ہم نے صاحب کو دیکھا ہے کہ جن کے نور نظر ایسے ہیں، ان کا باپ کس مقام کا ہو. اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک یہ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں. اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے میرے علی یہ جو تجھ سے بات کہہ رہا ہوں وہ دونوں جہاں کے سردار ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں تجھ سے، تو نے میرے ابو بکر صدیق اور عمر کو نہیں بتانا، تو نے نہیں ان کو بتانی یہ بات، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ دونوں جہاں کے سردار ہیں. پھر اعلیٰ فرماتے ہیں یا رب ہمیں، یا رب مٹا دے ان کی ولا میں ہمیں تو یوں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے حضرت علی کو یہ بات فرمائی تو لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو کلام ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے. مجھے ایک دفعہ کسی نے پوچھا جی آپ کو شیخ الحدیث کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا کہ میں شیخ الحدیث ہوں. کہ تو یہ بتاؤ یہ اس میں کون سی حدیث بیان کر دی اعلیٰ حضرت نے؟ اس میں اعلیٰ حضرت کون سی حدیث بیان کی شعر میں؟ کہ فرماتے ہیں وہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. ایسا مٹا دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا مٹا دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. میں نے کہا سن حدیث، ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی پاک نے حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ان علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابا بکر و عمر سید الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما. میرے نبی نے فرمایا علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرما کہ ان ابا بکر و عمر سید الاولین والآخرین، کہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اولین و آخرین سب کے سردار ہیں، الا النبیین والمرسلین، لیکن نبی اور انبیاء کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کے وہ سردار نہ ہوں. یا علیو لا تخبرہما، اے علی ان کو یہ بات نہ بتانا، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو. میں کہوں تو کہوں، تو ان کو یہ بات نہ بتانا. میں نے کہا حدیث ہے نہیں، جا دیکھ سیاستہ پڑھو. تو بہر صورت اعلیٰ حضرت کا عقیدہ، ہم تو ان کے عقیدوں کو اس لیے اپناتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت ہوگی. اور میرے نبی کے غلاموں، تقریر ابتدا سے کیا بات کروں، تم جنت میں بیٹھے ہو، تم جنت میں بیٹھے ہو، تم جنتی ہو. کیوں بھائی جنتی ہو یا نہیں ہو؟ انشاءاللہ مت کو بالکل ہے جی، کیوں نہیں؟ جب جنتیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم جنتی ہیں.
ہم جنتی ہیں. میرے نبی کے غلاموں یہ ادارہ، او کیا شان ہے، کیا بات ہے. حافظ شیرازی نے بنی کہا ہے کہ خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے، کہ دروے بود قیل و قال محمد. خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے، کہ دروے بود قیل و قال محمد. میرے نبی کے غلاموں یہ صاحب اس، میں نے یہ کلمات طیبات پڑھے تھے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح خشیت اور خوف تو علماء ہی اپنے دل میں رکھتے ہیں. صحیح خدا سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، اہل علم ہی ہیں. اور علامہ مولانا پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز ایک بحر بے کنار تھے. ساری زندگی پڑھایا، اور آخر عمر میں جس دن وصال ہوگا، جس دن اپنے محبوب کے پاس وصل کے لیے انہوں نے حاضر ہونا تھا، اس دن بھی پہلا سبق پڑھا کے گئے. سبق کا نہ پریاودہ جانیے جیدہ توڑ چڑھے، پریاودہ جانیے جیدہ توڑ چڑھے. یعنی میرے نبی نے فرمایا بعثت مبلغاً، اللہ تعالیٰ نے مجھے مبلغ بنایا ہے. اللہ نے فرمایا بلغ بما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس. میرے محبوب ہمارے احکاموں کو احکام بے دھڑک پہنچائیے، کسی کا تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں، آپ کا رب آپ کا محافظ ہے، لوگ آپ کو گزر نہیں پہنچا سکتے. تو گویا ساری زندگی اسی اشاعت دین میں آپ کی گزری ہے. اور یہ جو اللہ والے، یہ جو علماء ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، میرے دوستو برا نہ منانا، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا ہم نے. یہ حق بات منہ سے اس وقت نکلتی ہے جبکہ حلال کا لقمہ کھایا جائے، حرام کے لقمے سے بچا جائے، پھر جا کے کہیں حق بات نکلتی ہے. وہ بھوکے رہے پیاسے رہے، ساری زندگی انہوں نے دین کی اشاعت میں گزار دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. ہاں بھی اس علم کو جسم پہ لگاتے ہیں. پگڑی ہے، یہ کوٹھی سی اوپر رکھی ہوئی ہے، کپڑے سجاتے ہیں، اور ان کے پاس پھٹے پرانے جیسے ہوں، پھٹی جوتی ہے، سادہ کپڑے ہیں، جو بھی ہو یہ سچ مچ کو نہیں دیکھتے. یہ دیکھتے خدا کے رسول کی رضا کو. وہ ہم بھی علم پڑھتے ہیں، وہ بھی علم پڑھا، انہوں نے بھی علم پڑھا، لیکن ان کا علم وہ تھا جو انہوں نے دل پہ لگایا. ہم جسم پہ علم کو لگاتے ہیں. ہماری اس لیے وہ عزت نہیں. آج تم جو جمع ہو، کون اسے جمع ہوتا ہے؟ ارے کون آتا ہے وہاں ملتا جہاں کچھ بھی نہ ہو، کون آتا ہے وہاں ملتا جہاں کچھ بھی نہ ہو. کچھ تو دیکھا ہے کہ یہ میخان میخانے میں ہے، کچھ تو دیکھا ہے کہ یہ میخان میخانے میں ہے. میرے نبی کے غلاموں، علامہ جلال رومی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب علم کو دل پہ لگائے تو یہ یار بن جاتا ہے، پھر اس کو چمکاتا ہے، اس کو جلا بخشتا ہے، اس کو دین و دنیا کی عزت بخشتا ہے. جب اس کو جسم پہ لگاؤ پھر رسوائی آتی. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر ہے. علامہ جلال رومی، اللہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے آپ پر. علامہ رومی کہتے ہیں، میں بڑا جھجک کے زور سے بول رہا ہوں کہ کہیں تکلیف نہ حاصل ہو. علامہ رومی نے کہا کہ علم بر دل زنی یار بود، علم بر دل زنی یار بود، علم را بر تن زنی مارے بود.
کیوں انسان اگر تو اس علم کو پڑھ کے دینی علم کو پڑھ کے دل پہ لگائے گا تو یہ تیرا یار بنے گا، یہاں بھی تیرا یار ہے وہاں بھی تیرا یار ہے، اور اگر تو اس کو جسم پہ لگائے گا تو تیرا یار نہیں بلکہ یہ سانپ بن کے تجھ کو ڈسے گا۔ پھر دنیا کے سامنے تو فریب کاری دکھا سکتا ہے، کون صاحب نے جی مفتی صاحب آ گئے جی، شیخ الحدیث صاحب آ گئے جی، فلاما علامہ تو دہر آ گئے، لیکن زبان میں کوئی حقیقت زبان میں کب آتی ہے، قوت کب آتی ہے، حق کب بولتا ہے انسان؟ تب بولتا ہے جب روزی حلال کی کھائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، غیرت اہل سنت۔ حضرت علامہ پیر شاہ سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز ان اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہیں جن کی زبان سے جو نکلا اللہ نے وہی پورا فرما دیا۔ جن کے پاس انبار یہ ان میں سے تھے جن کو میرے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کا ولی، اللہ کے دین کی اشاعت کرنے والا، میرے محبوب کا غلام، عالم دین جو ایک لمحہ تکیہ لگا، یہ حدیث کنز العلماء شریف میں موجود ہے، ایسے تکیہ لگا کے اور ایسے کتاب دیکھے گا تو فرمایا اس کا ایک لمحہ جاہل عبادت کرنے والے کی 70 سال سے بہتر ہے۔ جاہل عابد 70 سال تک شب و روز عبادت کرتا رہے اور عالم دین کتاب کھول کے کہ میں نے یہ مسئلہ بتانا ہے، بس وہ ایسے تک لگا کے مطالعہ کرتا ہے تو اس کا ایک لمحہ اس کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان میں ہیں، یہ ہستی وہ تھی، اور یہ ان کے جو پھول نظر آ رہے ہیں، جو خوشبوئیں پھیلا رہے ہیں، جن کی مہک آ رہی ہے، جن سے ہم اور آپ سب فیض یاب ہو رہے ہیں، یہ انہی کے تو پھول ہیں اور آپ لوگ انہی کے تو صحبت یافتہ ہے۔ میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ اہل اللہ، یہ اہل علم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ کون ہیں؟ ان کا مقام کیا ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کوئی بات نہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میرا نبی پاک نے فرمایا علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کون ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے جو اس کا خاص ہو، اس کی وراثت کا مالک بنے، اس کا اپنا ہو، غیر نہ ہو۔ غیر بھی کوئی وارث بنیں گے؟ اپنے وارث بنتے ہیں۔ یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، اللہ ہو۔ کہیں میرے نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء ایسے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے نبی، بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح میری امت کے علماء ہیں۔ تو علماء کا بڑا مقام ہے۔ یہ مسمنا میں علماء کی تعریف اس لیے کروں گا، مجھے بھی مولوی کہتے ہیں، میں مولوی نہیں، مولوی علماء تو یہ ہیں، میں تو ان کا کفش بردار ہوں۔ اگر عالم دین کی غلامی بھی مل جائے، جب ان کے کبھی آپ نے جوتے جوڑے حضور پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کے جوڑے بھی تم نے سیدھے کر دیے ہوں گے، عقیدت و محبت سے، خدا کی قسم پھر بھی تم جنتی۔ یا رسول اللہ زندہ باد۔ کپڑا لا دینا، کپڑے پہنا دینا، کھانا کھلا دینا، یہ تو بڑی بات اور بات ہے۔ جوتی سیدھی کر دینی، کیا حدیث پاک میں یہ علماء کرام، مجھے نظر آ رہے بہت علماء ہیں یہاں، علماء کا جمع غفیر ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں یہ قیامت کا دن ایک آدمی ہوگا اور اس کو بیچارے کے پاس نیکی کوئی نہیں ہوں گی، پڑپڑیاں پڑی ہوں گی، ایک عالم دین آ رہا ہوگا راستے میں کھڑا ہوگا اور اس نے اتنی بات یاد رکھی کہ کاش مجھے وہ عالم نظر آ جائیں۔ میں نے حضرت کو ایک دفعہ مسواک لا کے دی تھی، بڑی محبت سے مسواک لایا تھا، حضور یہ آپ کے لیے مسواک۔ ایک ایسا ہی ہوگا کہ میری بات بھی نہیں بنی، میں نے حضرت کو پانی پلایا تھا، شربت کا گلاس پلایا تھا، تو آج مجھے نظر نہیں آ رہے جو اتنے محل صاحب بھی آگے، پیر طریقت حامی شریعت شاہ شریف پیر محمد یعقوب شاہ صاحب آگے سے آگے۔ ارے بھائی کیسے اداس ہے جی، حضور نیکی گھٹ گئی ہے۔
حضور اما تعارف ہو نہیں قبلہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا بھائی نہیں. کہ کیسے؟ حضور میں وہ ہوں ان الذی آتیتک السواک. حضور میں نے آپ کو مسواک دی تھی ایک دن. اور ایک کہے گا حضور میں وہ ہوں کہ سقیتک شربتن. حضور میں نے آپ کو پانی پلایا تھا. ارے اچھا تو وہ ہے جی. کہا اللہ کی بارگاہ میں عالم دین عرض کرے گا میرے مولا اس نے مجھے پانی دیا تھا, اے اللہ مجھے مسواک لا کے دی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا میرے عالم دین میں نے تیرے کہنے پر اس کو بخش دیا, اس کی مغفرت ہو جائے گی. یہ ادارے جو ہیں میرے آقا کے غلاموں میں ویسے بات نہیں کر رہا. حدیث پاک کے اندر موجود ہے, میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت عقیدت سے من زار بیت المقدس محتسبا آتاہ اللہ ثواب الف شہید وحرم جسدہ علی النار. میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے بیت المقدس کی زیارت کی ثواب کی نیت سے اللہ 1000 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرماتا ہے. اور فرمایا ومن زار عالما فکأنما زار بیت المقدس. ارے جس نے عالم دین کی زیارت کر لی ایسے سمجھو جیسے بیت المقدس کی زیارت کر لی. یہ ہیں علماء, یہ ہیں علماء. بیت المقدس کا ثواب یہ جو ثواب کی نیت سے, جب بیت المقدس کا یہ ثواب ہے تو مسجد نبوی کا کتنا ثواب ہوگا, مسجد حرام کا کتنا ثواب ہوگا. لیکن اس مسجد حضور نے فرمایا جس نے اس کی نیت اچھی نیت سے زیارت کی تو 1000 شہیدوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں, اور جہنم کی آگ بھی اس پر حرام. تو میرے نبی نے فرمایا من زار عالما فکأنما زار بیت المقدس. ارے جس نے عالم دین کی زیارت کر لی, جو سید محمد یعقوب شاہ صاحب قدس سرہ العزیز کی زیارت کرتے رہے, میں یہ کہتا ہوں جنہوں نے عقیدت و محبت سے ان علماء کی زیارت کی, خدا کی قسم خدا رسول کی رضا کے لیے وہ بھی قطعی جنتی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان بقیع الاسد. ہر چیز میں خطا ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کے غلاموں میرے نبی پاک کے ارشاد میں خطا نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندو یاد رکھنا میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا, وہ جب بھی بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے. حضور جب بھی بولتے ہیں حضور کا جو بولنا ہے وہی الہی ہے, اور بولتے اپنی خواہش سے کیوں نہیں بولتے؟ فرمایا اذ لیس لہ الہوی فکیف ینطق عن الہوی. جب خدا نے ان کے اندر خواہش رکھی ہی نہیں تو وہ خواہش سے بول کیسے سکتے ہیں؟ ما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی. میرا محبوب جب بھی بولتا ہے ان کا بولنا میری وہی ہے. اور میرے نبی کے غلاموں فرمایا اذ لیس لہ الہوی. اس مفسرین کرام فرمایا جب خدا نے ان کے اندر کوئی خواہش رکھی نہیں تو خواہش سے بول کیسے سکتے تھے؟ میرے آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, یہ جس کو جو کہہ دیا, جس کو جو عطا فرما دیا, جس سے اللہ والوں کو محبت ہو جائے. میرے آقا کے غلاموں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ چونکہ بات یہاں آ رہی تھی کہ ان کا کھانا حلال کا ہے, ان کا ہر کام جو ہے وہ خدا کے رسول کی رضا کے مطابق ہوتا ہے. ایک صحابی نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا میرے آقا مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جب میں دعا کروں میری دعا رد نہ ہو, جب مانگوں خدا سے میری دعا قبول ہو جائے. میرے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی اچھا یہ بتائے کہاں آقا؟ کہا اطیب تو ملتا کا تستجب دعوتوں کا. اور میرے صحابی جا اپنے کھانے کو پاک کر لے, جو بھی دعا کرے گا وہی قبول ہوگی. پہلے لب تو اس قابل ہوں. ہمارے لب حضور کا نام لینے کے قابل کہاں ہیں؟ ہمارے لب کہاں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں اٹھیں؟ پہلے کھانا پاک ہو. واہ علامہ جلال رومی کیسے بولے اس مقام پر. علامہ رومی نے فرمایا کہ قطرہ باران تو چون صاف نیس, قطرہ باران تو
چون صاف نیست، گوہر دریائے تو شفاف نیست۔ اللہ معلوم نے فرمایا میاں جب تک تیری بارش کا قطرہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک لال بھی صاف نہیں ہوگا، کیونکہ بارش کے قطرے نے سیدھا جانا ہوتا ہے، سمندر کے پانی کو چیرتا ہوا سپ نے منہ کھولا ہوتا ہے، اس میں پہنچتا ہے۔ جو قطرہ صاف ہے تو لال بھی صاف پیدا ہوگا، اور قطرہ ہی گدلا ہے تو لال بھی گدلا ہوگا۔ اس لیے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ نعرہ حیدری، فیضان بقی الاسد۔ میرے نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے دوستو، تم نہ محسوس کرنا، تم ایسے ہی سمجھنا بھئی ہمارا خادم بول رہا ہے۔ میں تمہارا خادم ہوں اور میں اس آستانے پہ آیا ہوں۔ اے اللہ، اس آستانے پہ جتنے بھی حاضرین ہیں، میرے پاک پروردگار ان کے جوڑوں کے صدقے مجھ پہ کرم فرما دے، مجھ پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ، جو میں نے پڑھا ہے مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ تیرے آقا، ہمارے آقا کے غلام ہیں، ہمارے جتنے بھی سنی ہیں، خدا ان پہ سب پہ کرم فرما دے، سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما لے۔ میرے نبی کے غلاموں، میرے آقا کے پروانوں، حقیقت یہ ہے کہ میں تم کو نہیں کہتا، لیکن ہم نے مولوی اس کو سمجھ لیا جو چھپڑی سر پہ رکھ لے اور روٹی گھر گھر مانگے۔ عزیز سمجھئے یہ مولوی صاحب چنگے نہیں، یہ بڑے چنگے۔ تو جوڑا آ کے وہ بھائی نماز پڑھا کر یار، اور یار جھوٹ نہ بول، وہ فلانے کا تو نے یار ناجائز زمین دبا دی، تو پھر ہم کہہ رہے یار یہ مولوی اچھا نہیں، اس کو بدلو۔ مولوی ہو کے اگر حق ہی نہ کہے تو مولوی کہے گا؟ جو انہیں بولنا ہی نہیں، انہیں لبی سی لینے نہیں۔ پوچھو شاہ صاحب نے، قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، برطانیہ میں رہا ہوں اور برطانیہ میں مولوی سو نہیں کر سکتا مقتدیوں کے سامنے۔ کیوں جی؟ اتنی تو میں نے پابندی کی، جب میں نماز پڑھاتا تھا دن کو مجھے رات نظر آتی تھی، رات کو سو جاتا تو دن کو رات نظر آتی، رات کو دن نظر آتا تھا کہ یہ ٹائم ہو گیا۔ تم تو پھر بھی خیر ہے یہاں، وہاں تو جناب ٹائم کی پابندی، ٹائم وہ ساتھ میں بیٹھے ہیں، میں نے اوپر رہنا اپنے کتب خانے میں۔ پھر ایک بڈھے نے میں کہیں نہیں دیکھنا، اتنا ٹائم ہو گیا مفتی صاحب تو آئے نہیں، اور میں نے کئی دفعہ کہا تو آدھی تو ہولڈنگ کی ہو جائے گی بندے نے پتر وہ۔ برطانیہ میں یہ کہنا کوئی معمولی بات نہیں۔ میں کہا اینجی جو تک دے پہ ہو اجی 10 منٹ پہلے تو نہیں آؤں دے، میں 10 منٹ تجھ میرا بیڑی پھڑنی ہے 10 منٹ، میں نے جماعت ہی تو کرانی ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں سنت نہیں پڑھتا، میں بغیر سنت پڑھے تمہارے مسلح پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اوے ایمان درست کرو، کہ ساسا نہیں مرنا مولوی نے، شاید یہ سمجھنے میں مولوی صاحب اور گھرے بغیر وضو تو ہی آ گئے جی مسیح ایتھے مسلح تھے، انج کرنا بڑی بہت۔ پھر رک گئے، ٹائم پہ آتا تھا جماعت کرا تھا، اور حضرت کو میرا پتہ ہے جہاں کہیں بھی اس پیر طریقت، حامی شریعت، الشاہ سید پیر نصیر گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا عظیم المرتبہ شخص، کیا علمی شخصیت ہے۔ اللہ انہوں نے جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ انہوں نے بڑے درجات عطا فرمائے، تو بخشے ہوئے لوگ یہ لوگ۔ لیکن انہوں نے میں نے بلایا، دعوت دیتی بلیک برن کہ حضرت اور تقریر پہ کرنے، شاہ صاحب نے پتہ ہے گل دا سید سننا آخر تو کوئی نہ گل تو پھر کر دی ہو جی، جی وہ کر دے تے دردے، وہ کر دے وہ دردے، یعنی صحابہ کرام آخر وہ دردے، حضرت علی کر دے وہ دردے تے کر دے۔ 2-3 باری آ کے میں سنتا رہا، بھائی حضرت فرما رہے ہیں، ان کا بڑا مرتبہ تھا، ان کا بڑا مقام تھا، وہ بڑے اہل علم سے، یہ یاد رکھنا۔ شاید کوئی عقیدہ جو ڈوب کے آ کے سارے پیران دے بارے چاہے کہندا ہے، شاہ صاحب نے پتہ ہے بھرا ہوا مجمع تھا، ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ میاں کر لے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں کہا حضرت حدیث اتنی نہیں، مجمع میں کھڑا ہو گیا، میں کہا حضرت حدیث اتنی نہیں، فرمان لگا پھر کنی ہے تسی دسو، میں کھڑا ہو گیا، بلایا بھی انہوں نے مریداں نے، دعوت بھی نہیں دیتی۔ میں نے کہا حضرت حدیث انج ہے کہ انا مدینۃ العلم وابو بکر اساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعلی بابھا۔
آپ نے فرمایا کہاں ہے یہ؟ میں نے کہا حضور یہ متعدد کتب ہے، یہ مرقات شرح مشکات میں بھی ہے، فتاوی حدیثیہ میں بھی ہے، کوئی ایک کتاب نہیں، بے شمار کتابوں میں موجود ہیں، ہزار قصص وغیرہ بہت سی کتابوں میں۔ حضرت فرمان لگے دیکھو علماء نو ڈانٹ دیں دے، علماء کوئی بھی ان کے سامنے بولتا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا جان دو کون کھڑا ہے، یہ کون کھڑا ہے تھی جان دو، یہ کس کا کرم تھا؟ یہ میرے نبی کا کرم تھا، ورنہ انہیں کہنے سے بہ جا مولوی، پر میں مولوی بن کے نہیں کھڑا ہوا تھا، میں غلام بن کے کھڑا ہوا تھا، اور میں صحابہ کرام کا غلام بن کے کھڑا ہوا تھا۔ صحابہ کرام بھی قوت میرے اندر موجود سی، انہوں نے کہا جان دو یہ کون ہے؟ یہ علامہ مولانا عبد الغفور الوری صاحب نے، شیخ الحدیث صاحب، عالم انہاں دے سامنے کوئی عربی دی ایک سطر نہیں پڑھ سکتا، انہاں دے الفاظ نے اور کیس وچ دے اندر الفاظ موجود ہے، جے تک موجود ہے۔ میں کہا واہ یارے گا، واہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی انہوں نے بڑے ایک حق دا اعلان کی تعالیٰ اعلان۔ تو میرے نبی کے غلاموں، اصل ہم میں کمزوری کیوں ہے مولویوں میں؟ ہمیں کمزوری اس لیے ہے کہ ہم مانگی پانگی روٹی کھاتے ہیں، کسے جے دینی تے روٹی لازمی، آج تو لے روٹی، کل تیرے لے روٹی، ہوں کدے مک بھی تو جاندی ہے نا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب نے روٹی تو بھیجو نہ بھیجنی، پھر ہوں نمی کی تو چلو بچے جی بچی کھچی انہوں پونج پنج کے انہوں پیالی چ رکھا تو مولوی صاحب نے چلی گئی روٹی۔ جب مولوی صاحب یہ روٹی کھاوے گا تو دسو حق بولے گا؟ میں تمہیں کی گل سناوا، وہ کوئی کنجوس سن کتے بڑا، ایک گھرانہ بڑا ہی کنجوس، کدے مولوی صاحب نے کچھ نہیں سن بھیج، کدے بھی نہیں بھیج۔ ایک دن کھیر پکائی انہوں نے، وہ پرات کتے کھیر سلائی بھائی چلو ٹھنڈی ہو جائے، وہ کتا منہ دے گیا، وہ جڑی گھر والے تو خاوند کو پتہ لگا، عورت نے انہوں نے آخیا تو سالا دودھ خراب کرتا تے کھیر خراب کرتا، کتے کو کج کے نہیں انہوں رکھا تھی، ہوں کی کریں گے؟ بیڑا کر کرتا ہے، دودھ خراب کرتا، کھنڈ خراب کرتی، آخر لگی اللہ دیا بندیا گسے نہ ہو کوئی گل ہوں انہیں کریں گی کیوں؟ میں دیکھتا صحیح کی کرنی ہے، میں ٹھکانے لا دیں گے انہیں، تو فکر کیوں کرنا ہے؟ انہیں وہ پرات دوسری پراسی وہ لے کے تو وہ کھیر وہ چپائی، تو اپنے بچے نے آخیا جائے میاں جی نو دیا، میاں جی مسیح تے میاں جی نے دیا، وہ آ گیا تھال چکی، میاں جی میری امی نے بھیجا ملوانا کہ نہ سانو تھا، انہیں لے کے وہ اتنی ساری کھیر اے جی امی نے بھیجی، وہ آج یہ تساں کے ہاتم تائی دی قبر تے کیویں لت مارتی بھائی، یعنی مطلب تواڈے گھروں تو کوئی شے نہیں آؤندی سی، تو اج تساں کیویں ہاتم تائی دی قبر تے لت مارتی، بڑی سخاوت کیتی۔ اے نہیں جی ملا جی آ کے گل کیویں؟ اے جی ایک کھیر امی نے سلان واسطے رکھی ٹھنڈا کرنے واسطے، تو کتا منہ دے گیا، وہ تیری ایسی تیسی، مولوی صاحب اور غصے جو ہے مار گالاں تے دوڑے چھو، ان مولوی صاحب نے اینج جو سوٹی نا، وہ پرات جڑی سی وہ ٹوٹ گئی، جب پرات ٹوٹ گئی تو بچہ اور زیادہ رویا، انہوں نے کہا بے جاتا نہیں اب کیوں روتا ہے، اب رونے کا کیا ہے، چل حجی کیا ملا جی روتا اس لیے ہوں کہ اب امی مارے گی مجھے، کیوں مارے گی؟ انہیں کہا جی گھر دا سارا کوڑا کرکٹ ایسے پرات وچ پا کے باہر سٹیا جاتا سی، انہوں نے کہا بھائی ٹھہر یہاں سے، ہم مولوی صاحب سوچے کیوں یہاں تو مولوی ہمیں جو ایسی روٹی کھانے والے ہیں ہم لوگ، ہم اپنی کہتے ہیں بھائی ہم نے پھر باتیں بھی تو ایسی کرنی ہیں، پھر ہمارے اندر جو سانو انج رکھو گے تو اساں تانوں سنانا بھی چاہیے کچھ، کوئی مولوی جی انج نہیں، آہو جی انج ہی ہے جی انج نہ آکھیا تو پھر ہوں مسیح تو کر دینا، ہوں مسیح تے روزی رہ گئی ہے۔ یاد رکھو علماء کرام، روزی انسان کے پیچھے اس ملک الموت سے بھی زیادہ تیز دوڑتی ہے، روزی انسان کے پیچھے ملک الموت سے بھی تیز دوڑتی ہے، تدی تو پنجابی چنج کہنے کہ جب جواوے گا تو دے گا کھان، جب جواوے گا تو دے گا کھانو، نہیں تو لے گا مار، اس نے دینا ہے۔ تو بہر صورت میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ ادارہ ہے، یہ تمہارا ادارہ ہے، یہ یوں سمجھو کہ اس کی یہاں طلباء کی خدمت کر کے، علماء کی خدمت کر کے، اس ادارے کی خدمت کر کے ہم نے جنت حاصل کر دی ہے، ہم نے یہاں بھی اپنے آقا کا عشق اپنے قلوب میں پیدا کرنا ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد پھر بھی ہم ان کی غلامی میں وہاں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں، یہاں سے عشق ملتا ہے، یہاں سے محبت ملتی ہے، اور یہ مت سمجھو کہ یہ مولوی آپ ہی کھاندے جاندے ہوں گے، یہ کردے ہوں گے، یہ تو یہ شیطانی وسوسے ہیں، ان کا طالب علموں کا یہ جو علامہ سعالوی صاحب ہیں، حضور قبلہ پیر
محمد شعیب شاہ صاحب قبلہ یا دیگر علماء کرام صاحب بیٹھے ہیں، یہ جتنے علماء ہیں اور یہ کیڑوں کی دالیں کھا کھا کے، کیڑیاں والی دال وہ کیڑے لگ جانے، وہ دالاں کھا کھا کے، سکیاں روٹیاں کھا کھا کے، تے چٹائیاں تے ہون تے بڑی بڑی سہولتیں مدرسوں میں پیدا کر دی ہیں لوگوں نے. انہوں نے مت کہاں دیکھی ہیں یہ سہولتیں؟ اور ان سے پہلے پیر سید محمد یعقوب شاہ صاحب یا میرا جو دور تھا اس دور میں یہ باتیں کہاں تھیں؟ ٹوٹی چارپائی ڈبی ہوتی تھی، اینی کو وہ پائی دا سی ہو تیل مٹی دا بتی پا کے وہ دے نام مطالعہ کر دے سی، مطالعہ کرنا تے پھر کھیس ہوندہ سی سردیاں اینج ناک پونجنی تو وہ کالا سیاہ ہونا. بھئی ایک کتنے دن تے اکدا حل نہیں آ بھئی یہ کھیس کالا کیوں ہوندہ ہے اینج کر کیتیا بعد پر وہ ہو یہ تا جڑا مٹی دا تیل ہے ڈبی سانو بڑے طالب علموں لالٹے نہ ملیاں تے سانو یہ چھوٹی کتاباں والے نو ڈبی ہوندی چھوٹا او دا پھر توں جڑا سی چڑھدا سی نہ سانو ساں دے نال او دی سیاہی سی. یہ بجلی تو کل آ رہی ہے، بجلی تو کتنے سی کدے روٹی لبنی کدے نہ لبنی، یعنی پہلے جب 60 بھی پہلے لوگ ایجے گزرے نے تے لیکن انہاں دا علم ساڈا علم انہاں دے علم دے مقابلے صفر بھی نہیں. ہاں مالا تارے خیال ہو سانو شیخ الحدیث کہندے پھر دے لوگ اجی کوئی شیخ الحدیث ہاں ان کا وہ مقام ہے، وہ طالب علم پھر پیدا ہوتے ہیں ان اداروں سے. یہ ادارہ یہاں سے طلباء پیدا ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرا آقا فرما رہا ہے کہ اذا جاء العالم والعابد علی الصراط فقیل للعابد فادخل الجنۃ لعبادتک، کہ قیامت کے دن جب پل صراط پر عالم دین بھی آئے گا اور جاہل عابد، جاہل ان پڑھ عابد عبادت کرنے والا رات دن اللہ لے کرتا رہا وہ بھی آئے گا، تو عابد کو کہا جائے گا عبادت گزار کو کہ فادخل الجنۃ لعبادتک، اے میرے عبادت گزار بندے پڑھیا پڑھیا تو کچھ نہیں پر میری یاد کرتا رہے تو عبادت کرتا رہے، جا تو اپنی عبادت صدقے جنتی چلا جا. وقیل للعالم، اور عالم کو کہا جائے گا کف ہا ہونا، اے عالم دین تو جہاں پرسرات پہ کھڑا ہو جا، فشفع لمن شئت فشفع لمن شئت لا تشفع لأحد الا شفعت فقام مقام الانبیاء. اس کو حکم دیا جائے گا اب تو یہاں کھڑا ہو جا اور پہچانتا جا، اب تو شفاعت کرتا جا، جس کی بھی شفاعت کرے گا تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کی جائے گی. یہ تو وہ مرکز ہے، یہ جو جنت دلانے والوں کا مرکز ہے. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے. ایسے ہی بات نہیں ہے، لیکن اس میں ضرور یہ ہے کہ دینی علم خدا کی رضا کے لیے، خدا کے محبوب کی رضا کے لیے پڑھا جائے اور پڑھایا جائے، جیسے اس ہستی نے پڑھایا ہے جن کے عروج سے مقدس ہے آج. تقویٰ کس کا نام ہے؟ زہد کیا؟ یہی تو تقویٰ اور زہد ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ ہیں وہ لوگ جو اس کی خشیت رکھتے ہیں. شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، سارے کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. شاہ ابو علی قلندر یہ بہت بڑے فاضل تھے، بہت سارے عالم سی، غوث پاک عالم سی، داتا صاحب عالم سی، بابا فرید عالم سی، یہ بڑے بڑے اجلہ علماء تھے، یہ مفتی تھے، یہ محدث تھے. یہ تو بعد میں اس پاسے وہ لگے نے، لیکن جو ہوں وہ بھی ہوں تا پائی ہوئی کہنا سی میں مولوی نے. یہ بہت بڑے، یہ تو مولوی نہیں تھے، مولوی گر تھے. ہاں اتنے علامہ تھے یہ لوگ، سمجھے بات؟ تو اللہ حضرت شاہ ابو علی قلندر کا بہت بڑا ادارہ تھا دہلی میں. یہ تو ایک وجہ تھی جس کی وجہ سب کو ترک کیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ زہد و تقوی چیست مرد فقیر، زہد و تقوی چیست مرد فقیر، بے تما بودن ز سلطان و امیر. حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی بھی علامہ جلال رومی کی مثنوی کی طرز پر ہے. آپ نے فرمایا زہد و تقویٰ کیا ہے اے مرد فقیر، مجھ سے سن. فرما بے تما بودن ز سلطان و امیر، کہ بادشاہ ہو یا کوئی نواب ہو اپنے گھر کا، ان سے بے تما ہو جاؤ، کوئی تما مت رکھو. تما رکھتے ہو تو خدا رسول سے رکھو، بس ہر چیز تمہاری ضرورت پوری ہوگی. پھر یہ لوگ
اس لین کو چھوڑ کے ادھر آتے ہیں، اور کیوں آئے یہ ایک وجہ ہے۔ میرے اب ٹائم میرا ختم ہونے والا ہے، یہاں بہت سی چیزیں تھیں، اگر کہو تو وہ عرض کر دوں، نہیں تو اچھا حضرت فرما رہے ہیں کہ کہہ دو یہ انہوں نے کیوں چھوڑا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدرسہ چھوڑا، کتابیں چھوڑی، سب کچھ چھوڑا اور فقر مر لیا۔ کیوں؟ یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں پرانے زمانے کے بادشاہ بڑے نازک دماغ ہوندے سے، چاند تے اگو لنگ جائے تو پھانسی چڑھا دیں، ہیں چاند تے انعام نال نواز دیں، یہ مرضی ہوتی جو آ جائے۔ تبھی تو کہا جاتا تھا کہ بھائی گھوڑے کی پچھاڑی اور بادشاہ کی اگاڑی یہ دونوں ہی خطرناک، بادشاہ کی اگاڑی اور گھوڑے کی پچھاڑی، گھوڑے تو پیچھے آگے دولتا مارتا تو ہو گئے، تو یہ بادشاہ دے کے آگے تو ہے، ہمارے آگے سے کیوں گزرا، قتل کر دو اس کو، وہ اس کا سر قلم کر دیا۔ بادشاہ وقت نے ایک عورت سے شادی کر لی، جب عورت سے شادی کر لی تو وہ جو اس کی بیوی، شکار کھیلنے گئے، وزیر بھی گیا، یہ بھی تھے، نظر پڑی ایک لڑکی پہ، نوجوان لڑکی تھی، وزیر سے کہا بھائی اس کو حاصل کیا جائے، میں اسے نکاح کروں گا، نہیں آگے جیسے بادشاہ سلامت، شکار تو کھیلنے کا، میں ہو گیا شکار میرا، تو بھائی اس کو حاصل کرو۔ وہ کوئی دھوبی تھا، وہ دھوبی کے ہاں وہ لڑکی نوجوان تھی، خیر یہ لے آئے، حاصل کر لیا، دھوبی مان گیا، بادشاہ سلامت جو تھے اپنی ازواج میں اس کو داخل کر لیا۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت اور بیویوں کے پاس اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، ٹھیک ٹھاک رہتا تھا، لیکن جب اس کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا تو پھر بالکل بیکار تھا۔ اب جب یہ معاملہ اس کا ہوا تو اس نے کہا، اب اس نے سمجھے یہ مسئلہ پوچھو علماء سے، بھائی اس کی کیا وجہ کہ ان کے ساتھ میرا معاملہ اور اس کے ساتھ میرا معاملہ بالکل ہی متغیر ہے، اور کچھ اس کا مجھے جواب دو۔ اب علماء بیچارے کتابیں دیکھے، یہ دیکھو وہ دیکھو، اب بتاؤ یہ کتابوں کا مسئلہ تھا کوئی؟ تم بتاؤ بھائی، یہ کوئی فتح عالمگیری کا مسئلہ تھا یا اس کو ہدایت میں دیکھ سکتے تھے تم، مبسوط سرخزی میں دیکھ سکتے تھے؟ کتابیں پھر ہماری مشورے ہوئے، علماء اکٹھے ہوئے، اب شاہ علوی صاحب علیحدہ، سید شعیب شاہ صاحب علیحدہ، الوری صاحب تشریف بھی آؤ، وہ الوری صاحب بھی ایک نگ پورا کرنے واسطے الوری صاحب کی میٹنگ بنی، کہ وہ میٹنگاں ہوندیاں انج دیاں نہیں بھئی جہدے نال جڑا راضی ہے وہ دے نال تے راضی، تے جڑا راضی نہ ہون بھئی انہیں کچھ نہ کوئی بولنا، اینوں دور ہی رکھو، بس اندے کول انج ٹھگے طرح جوندے رہو، اونوں نیڑے نہیں آون دیندے، جڑے آگاں بھی جانا ہوندا ہے نا انہاں نے، جویں شاہ علوی صاحب دے دوست بیلیاں نوں بھی جانا ہوندا ہے، کچھ بننا ہوندا ہے تے پھر نہیں یاد کردے، انہاں یاد ہوتے ہی کرنا بھئی اینوں ٹھگے نوں جو لو۔ خیر ان علماء دی میٹنگاں ہوئیاں، بڑیاں ہوئیاں، آخر بادشاہ نے کہا کہ اب 2-3 دن تمہارے لیے رہ گئے، ہفتہ ہو گیا تم کو، اب تمہیں سب مولویوں کو پھانسی چڑھاؤں گا، یا تو مسئلے کو حل کرو۔ اب بڑی دقت، علماء گھبرا گئے۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے میں ایک مجذوب آیا، اللہ کا ولی ہے، کہا بھائی ابو علی قلندر کہاں ہیں؟ لیکن یہ یاد رکھنا پیش از وقت اور بیش از قسمت ہونا محال ہے، پیش از وقت اور بیش از قسمت، کہ قسمت سے زیادہ کوئی چیز مل جائے یہ بھی محال، اور وقت سے پہلے ہو جائے یہ بھی محال، بس جو نوشتہ ہوتا ہے نا وہ غالب ہے، تدبیر کنت بندہ تقدیر کنت خندہ، لکھا ایسے ہی تھا، بات ایسے ہونی تھی، وقت آ گیا ابو علی قلندر کا، وہ آیا، کہاں ہیں؟ کہ نہیں وہ ایسے گئے ہیں علماء کی میٹنگ میں۔ اچھا یہ کتاب پکڑی، کہا یہ ان کی کتاب کا؟ جی ہاں، کتاب پکڑی، جیسے ہدایت رکھا ہے وہ رکھی کتاب، اس وقت اب طالب علم دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر کچھ لکھتے رہے، لکھ کے چلے گئے۔ یہ جب ہاں بھائی کوئی سناؤ بھائی کیا حال ہے، وہ موضوع تو چلا گیا۔ جب آپ آئے، ہاں بھائی کوئی مہمان، جی کوئی نہیں، ایک بندہ آیا سی تو زیادہ پوچھتا، وہ آپ کا پوچھ رہا تھا کہ بھائی وہ کہاں ہیں؟ ہم نے کہا جی گئے ہوئے علماء کی کوئی میٹنگ کا۔ اچھا پھر کہہ کے تو نہیں جی کہا کچھ نہیں، بس ایک آیا آپ کی کتاب رکھی ہے پھٹی، یہاں کوئی لکھتے تو رہتے کتاب کے اوپر کاغذ پر۔ آپ نے وہ دیکھا، غور سے جب پڑھا تو اس میں وہ لکھ گیا تھا کہ یہ جو بادشاہ ہے اس کی ایک بیوی تھی، اور اس بیوی سے ناراض ہوا یہ، اور اس نے اس کو گھر سے نکال دیا، اور جب اس سے گھر سے نکال دیا تو وہ بیچاری نکل گئی، تو ایک دھوبی تھا، وہ دھوبی کے ہاں، دھوبی نے اس کو اپنی بہن بنا لیا،
وہاں گزر اوقات کرتی رہی، اور اس کے چونکہ پیٹ میں حمل تھا، اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی، وہ بھی اس دھوبی نہیں پاڑی، لہذا اس کی ماں تو مر گئی، یہ لڑکی وہ ہے، لہذا یہ لڑکی اس بادشاہ کی بیوی ہے۔ بادشاہ سے کہو کیا تو نے ایسا کیا تھا، اپنی ایک بیوی کو گھر سے نکالا تھا، اور کیا وہ حاملہ تھی یا نہیں تھی؟ کہا یہ وہ لڑکی ہے، یہ تیری بیٹی ہے، تیری بیوی نہیں بن سکتی۔ جب حضرت شاہ ابو علی قلندر یہ تحریر دے کرو، یکدم علماء کو سب کو بلایا، انہوں نے کہا چلو جی بادشاہ کے پاس۔ ہاں بھائی بادشاہ، ہاں کیسے مسئلہ مل گیا؟ جی مل گیا مسئلہ۔ انہوں نے کہا کیا ملا؟ اور انہوں نے یہی سب سنا دی ان کو کہ جناب ایسا ہوا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں۔ آپ نے بیوی کو نکالا؟ کہا ہاں۔ کہا اس کی یہ حالت تھی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر اس میں سے یہ بیٹی پیدا ہوئی، اور دھوبی سے پوچھو۔ پھر دھوبی کے پاس گئے جو جنگل میں کہیں رہتا تھا، دھوبی نے کہا ہاں جی یہ میری بہن کی بیٹی ہے، یہ ایسے ایسے آئی تھی بیچاری، پتہ نہیں کہاں سے آئی، تو میں نے اپنی بہن بنا کے رکھا، اور اس کی بچی کو میں نے پالا، اور تو تم نے کہا کہ بادشاہ کو دے دو، تو آپ نے اسے نکاح کر لیا۔ پھر حضرت شاہ ابو علی قلندر کے دل پر ضرب لگی، ایک چوٹ لگی کہ اوہو یہ بھی علم ہے، یہ بھی ایک علم ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ علم اور وہ علم اور ہے۔ وہ کیسے ہے وہ شعر؟ کہتے ہیں نا کہ علم باطن ہم چو مسکا، علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ ظاہر کا علم ایسے ہے جیسے دودھ، اور باطن کا علم ایسے ہے جیسے مکھن۔ علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ دودھ کے بغیر مکھن نہیں بنتا، ظاہری علم کے بغیر کوئی ولی بھی نہیں بنتا۔ یہ سمندر تھے ظاہری علم کے بھی اور باطن کے بھی۔ علم باطن ہم چو مسکا، علم ظاہر ہم چو شیر، کہ بود بے شیر مسکا، کہ بود بے پیر پیر، کہ جیسے بغیر دودھ کے مکھن نہیں بنتا، بغیر پیر کے بھی کوئی پیر نہیں بنتا۔ پھر آپ نکلے اور پھر یہ مدرسہ چھوڑ دیا، اور پھر فقیری مری، پھر شاہ ابو علی قلندر ہو گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔